بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر دوران عدت نکاح کر لے تو آیا شرعاً اس نکاح کا کیا اعتبار ہے؟ آیا یہ نکاح شرعاً درست ہے، صحیح ہے، یا اس کے اوپر عدت مکمل کرنا فرض واجب ہے؟ تو اس بات کو جان لینا چاہیے، شریعت مطہرہ کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں عدت عورت کے اوپر فرض ہے، اور عدت کتنا ہے؟ 3 حیض کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 کے اندر فرماتے ہیں کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ، کہ عورت کے اوپر 3 حیض کا عدت گزارنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے ان 3 حیض کے اندر یعنی کہ عدت کے اندر اگر اس نے نکاح کر لی تو اس کا نکاح فسخ ہے، باطل ہے۔ اور نکاح کے وقت اگر قاضی صاحب کو یا مجمع کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی تو اس کے اندر سب گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوگا، سب کے اوپر توبہ واجب ہے۔ اور اگر یہ نکاح کرا دی اور یہ نکاح ہو گئی تو شرعاً یہ نکاح قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو 3 حیض گزارنا چاہیے، اور اگر اس نے اس نکاح کو برقرار رکھا تو وہ جو ہے زنا کے اندر شمار ہوگا۔ فلہٰذا عدت کا گزارنا عورت کے اوپر قرآن کی حدیث کی رو سے جو ہے واجب ہے۔ اگر دوران عدت اس نے نکاح کر لی تو اس کی نکاح کوئی قابل اعتبار نہیں، اور اس کی نکاح جو ہے نکاح فسخ شمار کیا جائے گا۔ عدت کے گزارنے کے بعد اثر نو پھر سے نکاح اس کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ فلہٰذا آج کل جو ہمارے سوشل میڈیا کے اندر اس طریقے سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے جو گزشتہ حکومت سے متعلق، تو سیاسی اعتبار سے تو کوئی بات نہیں رکھوں گا، لیکن چونکہ شرعاً اور جو شریعت کے مطابق جو بات ہے وہ بات سامنے رکھی جائے گی، اور شریعت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے تمام فیصلے کو کرنا واجب ہے اور لازمی ہے۔ ایسے شخص جس کی عدت مکمل نہ ہو تو شرعاً اسے سمجھنا چاہیے، اور قاضی کو بھی اس سے جو ہے اس کی پورے ڈیٹیلز لینی چاہیے کہ آیا اس کی نکاح کب ہوئی، کب اس کی طلاق ہوئی، کب اس کی عدت مکمل ہوئی۔ اس کے بغیر وہ نہ دوسرا نکاح ثانی پڑھائے، نہ اس کے بغیر کسی کی قول کا اعتبار کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ دین شریعت کو سمجھ کر اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام محرمات سے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے محفوظ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چل کر ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔